سلطان محمود اور ایاز کی دوستی اور وفاداری بہت مشہور ہے۔ ایاز ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ آخر کس وجہ سے بادشاہ سلطان محمود کو ایاز سے اتنی محبت تھی؟ جب ایاز پر بادشاہ سلطان محمود کی بغاوت کا الزام لگا تو سلطان محمود غزنوی کا انصاف دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اپنے وقت کے بادشاہ نے یہ کیسا انصاف کیا ہے۔ محمود اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے۔ دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا نے اپنے کلاموں میں کیا، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو از سر نو آراستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے شہر لاہور کو بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگرچہ خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل نحیف اور نزار انسان تھے، لیکن اپنی جان نثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کا ذکر شیخ سعدی نے بوستان میں کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خوبی تو ہے نہیں، پھر نہ جانے بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہیں بڑا غصہ آیا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پا کر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گر گیا، اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ساتھی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز ان کے ساتھ رہا۔ سلطان نے کہا، ایاز کہ تم نے کچھ حاصل نہیں کرنا؟ اس نے ادب سے کہا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور کرو بھی تو کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں۔ آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو میں کیا جمع کر کے کروں گا؟ سلطان نے حسد کرنے والوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی یہ تحریر لکھ کر دو شعر مزید لکھتے ہیں: اگر تجھے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو، یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے سوا کی تمنا کریں۔ اور دوسرا واقعہ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ بادشاہ محمود نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا، لیکن ایاز جس دن بادشاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گدڑی تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھی، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا، اور آج تو بادشاہ کا مقرب ہے۔ دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت بادشاہ کی تجھ پر ہے۔ ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور بادشاہ کا محبوب ہے، جس سے آج تمام وزراء حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا، اور اس سے بڑھ کر بادشاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حسد کرنے والوں میں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے، اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے؟ ہو یہ خفیہ شیخ زانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی حرکت کی خبر کرنی چاہیے تاکہ یہ بادشاہ کی نظروں میں گر جائے۔ بس سب نے باہمی مشورہ کیا اور سلطان محمود کو اس بات کی خبر دی کہ حضور ایاز گندم فروش ہے، یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے حجرے میں مال جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ تھا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے
کہ آج رات ایاز کا راز کھل جائے گا اور اس کا تقرب یعنی بادشاہ کے قریب ہونا یہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن سوائے ایک پرانی گدڑی اور ایک بوسیدہ پوستین کے علاوہ کچھ نہ ملا، اور حسد کرنے والوں نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھودی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور گدڑی دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام نامراد اور ناکامیاب ہوئے اور بادشاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور شرمندگی، معذرت اور معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، میں ہر روز اپنی اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں، عزت و شوکت بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی وجہ سے ہیں، ورنہ اے ایاز، تیری حقیقت ایک دن یہ گدڑی اور بوسیدہ پوستین تھی۔ سلطان محمود کی وفات 621 ہجری میں ہوئی اور افغانستان کے شہر غزنی کے کیسر فیروز میں مدفون ہوئے۔ خواجہ ایاز نے 449 ہجری میں شہر لاہور میں وفات پائی اور چوک رنگ محل لاہور میں آپ مدفون ہیں اور آپ کا مزار ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں اپنے مالک حقیقی سے اس سے بھی بڑھ کر محبت اور وفاداری کی توفیق ملے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔